الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہمیں اپنی ذات سے روشناس کروایا، یعنی اللہ نے ہمیں عرفان عطا کیا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو اس پر ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا کم ہے، اور الحمدللہ ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن نعمت ایمان اور نعمت اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آج کل ویسے ہی ماشاءاللہ موسم بھی بہت اچھا ہے۔ آج میری بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میرا چھوٹا بھائی ہے، تو وہ ماشاءاللہ بڑا ڈپریس ہو جاتا تھا جب یہاں ابھی نیا نیا شفٹ ہوا۔ تو آج جو ہے وہ واک کر رہا تھا، تو اس نے فون کیا، تو فون پہ بات ہو رہی تھی، کہنے لگا یار مجھے تو بڑا اچھا موسم لگ رہا ہے اور پسینہ آ رہا ہے۔ اور تو میں نے کہا بالکل الحمدللہ، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا اچھا موسم دیا، دھوپ دی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو آپ سب حضرات انجوائے کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ ویدر کو، موسم کو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات کی زندگیوں میں خوشی آ رہی ہوگی، مسرت آ رہی ہوگی، اس لیے کہ جب گرے ویدر ہوتا ہے، جب زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو بندہ تھوڑا سا ڈپریس ہوتا ہے نا، لیکن جب موسم اچھا ہو، سورج نکلا ہوا ہو، گرمی ہو، تو ویسے ہی انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور فریشنس اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یعنی میں اور آپ، ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یعنی کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں کہ کہاں ہم اور کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور کہاں آپ کا مقام، اور کہاں میں اور آپ ہم جیسے گناہگار لوگ۔ اور لیکن اللہ نے کتنا فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور کا امتی بنا دیا۔ دیکھیں، یعنی اور انبیاء کرام نے اس بات کی تمنا کی تھی کہ ایک تو کہ یا اللہ تو ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دے، یعنی اس امت کا جو مقام ہے اور جو فضیلت ہے، جیسے قرآن کہتا ہے نا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی رفع رسالی کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی تم لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اور وہ فائدہ تم لوگوں کو کیا پہنچاؤ گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو گے۔ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رسپانسبلٹی ڈالی، ایک ڈیوٹی رکھی ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ جو پچھلی امتیں تھیں، پچھلی امتوں میں یہ کام جو ہے وہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور ہر نبی اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا تھا، پھر وہ چلا جاتا تھا، پھر دوسرا نبی آتا تھا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا، تو اب یہ امت، انتم آخر الامہ لا امت بعدکم، کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں، تو امت نے رہنا ہے قیامت تک۔ اب جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ امت رہے گی، تو لہذا اب اس امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اس امت میں فساد پیدا ہوگا، امت جو ہے گمراہ بھی ہوگی۔ تو پچھلی امتیں جب گمراہ ہوتی تھیں، بگاڑ پیدا ہوتا تھا، فساد پیدا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ
نبی کو مبعوث کرتے تھے، وہ نبی آ کر دعوت دیتا تھا اور ان کے فساد کو دور کرتا تھا۔ لیکن اس امت میں کیونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ حضور پر ختم ہو چکا، تو اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام میں اور آپ کریں گے، ہم سب کریں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور اب یہ کام جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنی ڈیوٹی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے، تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ناظرین، ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں، کامیاب کون ہیں اور ناکام کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا۔ ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ جس نے وقت کی نبی کی بات کو مانا اور ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کے پیغام پر عمل کیا، ان کے نقش قدم پر چلا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا۔ اور قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بے شمار امتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کے نام و نشان کو بھی مٹا دیا۔ اور طوفان نوح یعنی ایسا طوفان تھا کہ جس نے پوری صفحہ ہستی کے اندر صرف 80 اور 82 لوگ بچے تھے، باقی سب کو ختم کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام کتنے 950 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن پوری 950 سال کی محنت کا نتیجہ کیا؟ 80 اور 82 لوگوں کا اسلام لانا۔ تو لہذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے کیا لگایا ہے؟ کام کو لگایا ہے، محنت کو لگایا ہے کہ آپ کام کریں، محنت کریں، نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگا۔ بعض انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک دو دو امتی ہوں گے، تو یعنی ان کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا ہوگا کسی نے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اب یہ امت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اگر ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کی 5 خصوصیات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق یہ بیان کر دی کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر آپ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں نکال سکتے جس سے آپ شک میں پڑیں، آپ کو یہ شک ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور جب اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں، یعنی یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، اور اس بات پر کوئی دو رائے نہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، تو جب یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، تو اب اس کی اتباع میں جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ پھر مومن ہوگا، اور اس سے جو ہدایت حاصل کرے گا وہی متقی ہوگا۔ ھدی للمتقین، کہ وہ کون ہوگا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے، جو اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اور جن کے لیے ہدایت ہوگی وہ ہوں گے متقی۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ اب متقی، اور آگے بیان کیا کہ یہی ہدایت یافتہ ہے اور یہی کامیاب ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مومن اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہے،
اس کائنات کا جس کا وہ مشاہدہ نہیں کر رہا، جو عالم اس کی رویا سے باہر ہے، یعنی نظروں سے اوجھل ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں غیب۔ جیسے کہ عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے، عالم حشر ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، یہ سارے غیوبات ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات ہے، پھر جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور نزول قرآن کے حوالے سے۔ تو یہ امور غیوبات میں سے سب سے پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی بیان کی جو ہدایت یافتہ ہیں، جو فلاح یافتہ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ نماز کا پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اقرؤوا الصلاۃ نہیں کہتا، وَيَقْرَؤُونَ الصَّلَاۃ نہیں کہا کہ وہ لوگ نماز کو پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کا قیام کیا؟ نماز ایک پورے نظام کا نام ہے ناظرین، دن میں 5 مرتبہ نمازیں فرض ہیں، اور ان کے لیے اذان کا ہونا، ان کے لیے اوقات کا ہونا، اس کے لیے وضو کا ہونا، جگہ کا ہونا، پھر ساری شرائط کا ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری یعنی پورا ایک سسٹم ہے نماز کا۔ تو قیام نماز یعنی ایسا ایک مومن جو ہے وہ نماز پڑھتا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اب زکوٰۃ جو ہے جو کس حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤتون الزکوٰۃ۔ تو دوسری جگہ آتا ہے، یہاں پہ ہے ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کہتا ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا نا زکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ تو ایک مخصوص مقدار ہے 2.5%، لیکن یہاں پہ اللہ کہتا ہے جو ہم نے دیا اس میں سے جو یعنی رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کا خرچ کرنے کا ایک الگ پیمانہ ہے، کوئی جو ہے وہ تھوڑا خرچ کرتا ہے، کوئی زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن جو مومن ہوگا، جو ہدایت یافتہ فلاح یافتہ شخص ہوگا، جو اللہ نے دیا ہوگا اس میں سے وہ خرچ کرے گا، مستقل طور پہ خرچ کرتا رہے گا، یعنی انفاق سے کبھی نہیں رکے گا، وہ انفاق کو ہر وقت اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کے رکھے گا۔ اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ پر اور آپ سے پہلے، اس کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہوگا۔ ناظرین یہ جو آیت ہے نا، یہ جو صفت ہے مومنین کی، فلاح یافتہ لوگوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی، اس صفت سے اشارہ ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا۔ وہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نبی نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ پر کیا؟ آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، تو وہ قرآن کے اوپر ان کا ایمان ہو، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، آپ سے پہلے کیا؟ توراۃ، زبور، انجیل، صحائف، حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، تو اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان کے اوپر۔ تو یہاں پہ دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہا، یہ نہیں کہا کہ وما انزل من قبلک ومن بعد، کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو بعد میں نازل ہوگا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ختم ہو چکا، تو لہذا حضور کی ختم نبوت پر یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم کر دیا، اور اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو پھر وحی کا سلسلہ بھی جاری ہوتا، اور یہاں پہ کہا جاتا کہ بھئی وہ مومن وہ ہے، ہدایت یافتہ فلاح یافتہ شخص وہ ہے جو ایمان رکھے آپ سے پہلی کتابوں پر بھی، اور آپ پہ جو نازل ہو اس پر بھی، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس کے اوپر بھی۔ تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے نہیں،
بس جو آپ سے پہلے نازل ہو گیا اور جو آپ پہ نازل ہوا، بس یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی فلاح یافتہ لوگ ہیں، یہی مومن ہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پانچویں صفت کیا ہے کہ آخرت کے اوپر ان کا پورا یقین ہو۔ اب دیکھیں یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہدایت چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، دین و دنیا کی کامیابیاں چاہتا ہے، تو اس کو پھر کیا کہ اس کو ان چیزوں پہ بلیو رکھنا ہوگا، اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے قرآن کے اوپر اور تمام آسمانی کتابوں کے اوپر یقین، کیونکہ ہم جب ایمانیات کی بات کرتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولی اس کے تمام رسولوں پر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم کسی بھی رسول کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام جو مومن ہیں وہ ان سب کو اللہ کا نبی تسلیم کرے گا، کسی بھی نبی کے اندر تفریق پیدا نہیں کرے گا کہ بھئی میں اس نبی کو مانتا ہوں، اس نبی کو نہیں مانتا، میں اس کتاب کو مانتا ہوں، میں اس کتاب کو نہیں مانتا، نہیں، تمام انبیاء کرام کو، تمام کتب آسمانی یا سماوی کتب کے اوپر ایمان رکھے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ متقی ہے، جو مومن ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، جو فلاح یافتہ ہے، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ کامیاب ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کامیابی لکھ دی ہے۔ تو لہذا ناظرین پھر جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے، یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ پر تمام انبیاء کرام کا خاتمہ ہو گیا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین اور خاتم النبیین کا جو اعزاز دیا ہے، یہ کس بنیاد پر؟ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، یعنی حضور پہ آ کے یہ دین مکمل ہو چکا۔ حضور کی ایک حدیث ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خوبصورت حسین و جمیل محل، اور اس کے ہر جگہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن ایک اینٹ خالی ہے، اور وہ اینٹ کون سی کیا تھی؟ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی یہ پوری جو عمارت ہے دین کی، اس خوبصورت عمارت مکمل ہو چکی تھی، صرف اور صرف ایک جو ہے وہ جگہ خالی تھی، اور میں نے آ کے اس جگہ کو پر کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز آپ کو دیا کہ آپ پر دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا آپ پر۔ تو لہذا ناظرین دین مکمل ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعمت تمام ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے دین بحیثیت دین ہونے کے پسند کر لیا، اللہ راضی ہے اس بات پر۔ تو لہذا یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی بھی ہوتی تو ہم اس دن جو ہے وہ جشن مناتے، ہمارے نزدیک وہ خوشی کا دن ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آیت جس موقع پہ نازل ہوئی ہے، عرفہ کے دن، حجۃ الوداع کے موقع پر، تو وہ دن جو ہے یوم عرفہ کا دن تو ہوتا ہی عید کا دن ہے، ہوتا ہی خوشی کا دن ہے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو لہذا مسلمان تو جو ہے وہ جس دن یہ اتری ہے اسی دن مسلمان خوشی کا دن منا رہے تھے، اور عید کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، حج کا موقع تھا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے ناظرین، کس کو؟ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ اس امت پر دین کو مکمل کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دین کو مکمل کیا بحیثیت امتی ہونے کے۔ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹائٹل ہے، جو اعزاز ہے، اس کے کیا کرنے والے ہیں؟ دفاع کرنے والے، اس کے محافظ ہیں، اس کے پاسبان ہیں۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے اس کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں کس پر ایمان لایا؟
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا اور میں ایمان لایا کس کے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو لہذا جب یہ ایمان پڑھ کر کلمہ شہادہ پڑھ کے جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے کس بات کا اقرار کیا؟ دو باتوں کا اقرار کیا۔ ایک تو یہ کہ اے اللہ میں آپ کو اپنا الہ تسلیم کرتا ہوں بلا شرکت غیر، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور آپ میرے معبود ہیں، آپ میرے الہ ہیں، آپ میرے خالق ہیں، مالک ہیں۔ تو لہذا آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی، آپ کی خدائی میں، آپ کی یکتائی میں، آپ کی کبریائی میں اور آپ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتا۔ تو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر عقیدہ توحید، پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت، وہ کیا ہے کہ جی میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، جو کہ آپ کے بندے ہیں اور جو کہ آپ کے رسول ہیں۔ تو لہذا جب ایک شخص نے اس شہادت کو پڑھ لیا، گواہی دے دی اور اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کی الوہیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تو لہذا اب، اور رسالت بھی کیا کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قرآن پاک کے اندر کم سے کم 200 آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہیں۔ پھر احادیث، پھر اجماع امت ہے اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے کے، یعنی جب ہم ایمان لے آئے تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کہ تم جو ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس امت میں بگاڑ نہ آئے، اس امت میں فساد نہ آئے۔ حضور کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے گمراہی پہ، ضلالت پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں پوری کی پوری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع ہو جائے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ امت جو ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ امت پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے یا گمراہی پہ جمع ہو جائے۔ تو ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ اس کے اندر فساد آئے گا، اس کے اندر خرابی آئے گی، بگاڑ آئے گا، امت کے اندر جو ہے زوال آئے گا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو تم کیا کرنا، کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر وقت ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ ایک جماعت تم میں سے ہر وقت ہونی چاہیے، یعنی اس کا کام ہی یہی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو کیا کریں، خیر کی طرف بلائیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، منکر سے روکیں۔ اچھا، اب اس کے لیے جو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کے تحت، کہ جو شخص کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو تغیر کرے، بدلے، کس سے؟ اپنے ہاتھ سے۔ تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ سے مطلب روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت نافذہ دی ہے، آپ حاکم ہیں، آپ امیر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قاضی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسٹیٹس دیا ہے کہ آپ ہاتھ سے، آپ پولیس والے ہیں، آپ ایس ایچ او ہیں، آپ انسپیکٹر ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت نافذہ دی ہے نا، تو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ کسی بھی پبلک میں جا کے آپ کسی کو کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ خاندان کے سربراہ ہیں، آپ والد محترم ہیں، والدہ محترمہ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ بڑی بہن ہیں، آپ چاچا ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاندان کے اندر ایک مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ اپنے رتبے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے دیکھیں کوئی برائی ہو رہی ہے، اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔
اب ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ناظرین؟ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس برائی کو ہاتھ سے روکیں، یہ نہیں کہ تشدد کریں، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تشدد کریں، اور جو ہے آپ تشدد کے ذریعے سے آپ یعنی طاقت کے ذریعے سے، طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائی فورس، یعنی اگر آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے تو پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ آپ زبان سے کہیں کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ غلط کام ہے۔ اور پھر یہ بھی اگر کہیں کسی جگہ ایسی صورتحال ہے کہ بھئی ایسا مجمع ہے کہ آپ زبان سے نہیں روک سکتے، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر آپ اپنے دل سے تو کم سے کم اس کو برا سمجھیں، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی، اس امت کی ڈیوٹی ہے۔ اب اس امت کے اندر جو ہے، جب جو امور مملکت چلاتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک مین ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو صاحب اقتدار کرتے ہیں تو اس کی کیا ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے گا؟ اقامۃ الصلاۃ کرے گا، نماز کا نظام قائم کرے گا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ دیکھیں یہ جو ہے، یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایسا ماحول کریٹ کریں گے، وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کی تربیت کریں گے، لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، یعنی تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ حکومتی ذرائع ہوں، چاہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہوں، چاہے وہ سیمینارز کی صورت میں ہو، کانفرنسز کی صورت میں ہو، اس طریقے سے وہ ماحول کریٹ کیا جائے گا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کی جو ہے تربیت کی جائے۔ یہ پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور بحیثیت امتی ہونے کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کہ ہر مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ اب دوست کون ہوتا ہے؟ جو ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ یہ تو عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگا دی ایک مومن کی، مرد اور عورت کی، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی کم سے کم جو ہے وہ یعنی کچھ نہیں تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا سمجھے۔ تو اس امت کی فلاح اور خیر اسی بات پہ رہے گی، اور اس امت میں اللہ تعالیٰ دین کو اسی صورت میں قائم رکھیں گے کہ جب تک یہ امت جو ہے اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ دیکھیں علماء کرام ہیں، اب علماء کرام اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، مسجد میں ممبر و محراب پر بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، پھر اساتذہ کرام ہیں، وہ درس و تدریس کے ذریعے سے خدمت کر رہے ہیں، اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خانقاہ کے اندر مشائخ ہیں، صوفیہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو اس کام کو کرتے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ علماء کرام جو خطباء ہیں، جو خطابت کے ذریعے سے، جو مبلغ ہیں جو کہ اپنی دعوت و تبلیغ سے، اپنی تقریروں سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جو صحافی ہیں، جو کاتب ہیں، جو تصنیف اور تالیف کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے قلم کے ذریعے سے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اور جو شعراء ہیں وہ اپنے اشعار کے ذریعے سے اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا شعراء، جن شعراء نے اس فریضے کو ادا کیا، اللہ نے ان کو امر کر دیا۔ اب علامہ اقبال کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو لہذا یہ اس بات کو ہم سب نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے امتی ہونے کے واسطے سے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے اس کام کو لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔